بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء، قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا، 5ویں قسط۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا ہونا اور فرشتوں کو اشیاء کے نام بتانے کا حکم۔ تخلیق آدم کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائی اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دی۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کا اعتراف۔ فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الاسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے، اور بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ترجمہ: اے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اشیاء کے نام بتانا اور فرشتوں کو تنبیہ۔ فرشتوں کے اعتراف عجز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ: اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ فرشتوں کو اشیاء کے نام کا علم نہ دینے کی حکمت۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا تو ہی آپ علیہ السلام نے ان کے نام بتائے، اگر وہ فرشتوں کو بھی علم عطا فرما دیتا تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب عطا کرنا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو پہلے تمام اشیاء، ان کے ناموں اور ان کی کیفیات کا علم عطا فرمایا گیا، اور فرشتوں کو منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہ تھا، اس لیے انہیں ہر چیز اس کے نام اور کیفیت کا علم عطا نہ کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی شان۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسعت کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ حمزیہ میں فرماتے ہیں، لَقَذَاتُ الْعُلُومِ مِنْ عَالِمِ الْغَيْبِ وَمِنْهَا لِآدَمَ الْأَسْمَاءَ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
غیب جاننے والے رب کریم کی طرف سے آپ کو علوم کی اصل حاصل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تمام اشیاء کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اور علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے محفوظ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم کی اصل بلکہ ہر کمال کی اصل عطا کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علوم کے ذریعے، جو کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حصہ ہے، صرف فرشتوں کو عاجز کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علوم کے ذریعے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا، اور یہی بات حق ہے۔ علم کی فضیلت۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا ہوئی، اس کا ظاہری سبب ان کا علم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ نامعلوم بات پر لا علمی ظاہر کر دی جائے۔ اشیاء کے نام معلوم نہ ہونے پر فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ اس میں ہر صاحب علم کو، ہر مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو اس کے بارے میں لا علمی کا صاف اظہار کر دیا جائے۔ لوگوں کی ملامت سے ڈر یا عزت و شان کم ہونے کے خوف سے کبھی کوئی بات گھڑ کر بیان نہ کرے۔ تخلیق آدم سے پہلے فرشتوں کو سجدے کی تاکید۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اس کی پیشگی خبر دینے کے ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کر دی کہ تخلیق مکمل ہونے اور روح پھونکے جانے کے بعد فرشتے انہیں سجدہ کریں، جیسا کہ سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ ترجمہ: تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ اور سورۃ الحجر میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار و تکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے کے فوری بعد یا فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ علیہ السلام سے افضل ہے اور اس جیسی انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابلیس کا یہ حال مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ سورۃ بنائی
پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدے کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، اس نے انکار کر دیا۔ ابلیس کا جواب۔ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میری شان کے لائق نہیں کہ مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ ابلیس کے جواب سے متعلق سورہ اعراف میں ہے قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ ترجمہ: ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ سورہ صاد میں ہے قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ ترجمہ: اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کا خود کو افضل سمجھنا باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک مولا فضیلت دے۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں، بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ آگ کا مٹی سے برتر ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ کی صفات میں تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی کے صفات میں ٹھہراؤ، عاجزی اور صبر ہے۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ آگ میں جو چیز ڈالی جائے اسے آگ فنا کر دیتی ہے۔ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک اور بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس پر سجدہ کرنا لازم واجب تھا، لیکن یہ اس کی حماقت و بدبختی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔